کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ سمندر کے بیچوں بیچ چاروں طرف صرف نیلے پانی کے سوا کچھ نہ ہو، بالکل تنہا پھنس جائے تو کتنے دنوں تک زندہ رہ پائیں گے؟ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ؟ شاید نہیں۔ آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ یقیناً دنگ رہ جائیں گے۔ یہ کہانی ہے ہون لم کی، ایک ایسے شخص کی جو 133 دنوں تک، جی ہاں تقریباً 5 مہینوں تک سمندر کی گہرائیوں میں اکیلا موت اور زندگی سے لڑتا رہا، لیکن حیرت انگیز طور پر زندہ واپس لوٹا۔ تصور کریں، ایک جہاز پر 55 لوگ سوار تھے اور ان میں سے صرف ایک انسان بچا اور وہ تھے ہون لم۔ انہوں نے بھوک کو شکست دی، پیاس کو مات دی، تپتی دھوپ، جما دینے والی ٹھنڈک اور بھیانک طوفانوں کو پیچھے چھوڑا اور اکیلے ہی زندگی کے یہ جنگ جیت کر واپس زمین پر آ گئے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہمت، لگن اور ہار نہ ماننے کے جذبے کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ تو چلیے دوستو، جانتے ہیں اس ناقابل یقین سچے واقعے کے بارے میں، ایک ایک پل کی سنسنی اور اس کے جد و جہد کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ کہانی کسی ہیرو یا سپر مین کی نہیں، یہ ایک عام انسان کی کہانی ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس نے نہ شہرت کے خواب دیکھے، نہ دنیا فتح کرنے کی خواہش کی۔ اس کا نام ہون لم تھا، ایک سادہ سا چینی لڑکا جو غربت کی آغوش میں پلا بڑھا۔ غربت نے اس کے خواب نکل لیے، اسکول چھوڑنا پڑا، کتابیں ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور پھر زندگی کے تلخ سچ نے اسے سمندروں کے حوالے کر دیا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہون لم نے برطانوی تجارتی بحریہ میں نوکری کر لی۔ زندگی عام تھی، ایک عام ملاح کی طرح، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ سال تھا 1942، دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ ہون لم کو تجارتی جہاز SS بین لومن پر تعینات کیا گیا۔ 55 تجربہ کار ملاح سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سمندر پرسکون تھا، مگر اکثر تباہی بھی پرسکونی کی آڑ میں ہی آتی ہے۔ 16 نومبر 1942 کی دوپہر، سمندر خاموش، آسمان نیلا، ہوا ہلکی سی، پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زمین کانپ اٹھی، جہاز لرزنے لگا۔ ایک جرمن آبدوز نے ٹارپیڈو سے حملہ کر دیا تھا۔ چند منٹوں میں پورا جہاز 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پانی پر آگ کے شعلے ناچنے لگے، لوگ چیخ رہے تھے، زندگیاں ختم ہو رہی تھی۔ ہون لم نے بھی جہاز سے چھلانگ لگائی، نہ کوئی سمت، نہ کوئی سہارا۔ جب پانی تھما تو حقیقت سامنے تھی، 55 میں سے صرف وہی زندہ تھا۔ 2 گھنٹے تک وہ پانی میں تیرتا رہا، اکیلا، خاموش، موت کے انتظار میں۔ جسم جواب دے رہا تھا، لیکن دل ابھی بھی نہیں ہارا۔ تب اسے ایک لکڑی کی کشتی دکھائی دی۔ وہ اپنی آخری ہمت جمع کر کے وہاں تک پہنچ گیا۔ اب اس کی پوری دنیا صرف وہ لکڑی کی کشتی تھی، تھوڑا سا پانی، کچھ چاکلیٹ، شکر کے ٹکڑے اور ایک فلیئر گن، اور بس۔ سردی سے کانپتے ہاتھ جوڑ کر اس نے خدا کے آگے سر جھکایا، مجھے جینے کی طاقت دے۔ شاید اسی دعا نے اس کے دل میں وہ روشنی بھری جو آگے 133 دن تک بجھنے نہ پائی۔ پہلے ہی چند دنوں میں اس کا کھانا ختم ہو گیا، پانی کم پڑ گیا۔ ہون لم نے کپڑوں سے ایک ایسا نظام بنایا جو بارش کی ہر بوند کو جمع کرنا پڑا۔ اب وہ ہر بوند ان کی زندگی تھی۔ رسی اور کیل سے کانٹا بنایا، مچھلیاں پکڑنے لگا، کبھی کچی کھاتا، کبھی دھوپ میں سکھاتا، پرندے پکڑ ان کا گوشت محفوظ کر لیتا۔ اب وہ زندگی نہیں جی رہا تھا، وہ موت سے چھین کر جی رہا تھا۔ پھر ایک دن ہاتھ کٹ گیا، خون سمندر میں پھیل گیا۔ 2 شارک کشتی کے گرد چکر لگانے لگے۔
کشتی ہل رہی تھی، پانی ابھل رہا تھا، مگر پونلم آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرتا رہا۔ ابھی نہیں، میں ابھی نہیں ہاروں گا، میں ابھی نہیں مروں گا، یہ پونلم کے الفاظ تھے۔ 20 دن، 40 دن، حتیٰ کہ 80 دن وقت کا حساب ختم ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، سورج اس کی جلد جلا دیتا، رات کی ٹھنڈ ہڈیوں کو جما دیتی، آنکھیں اندر دھنس گئی، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ دھن گیا۔ طوفانوں نے اسے توڑنے کی کوشش کی، کشتی ڈگمگائی، پانی میں گرنے کی نوبت آئی۔ پونلم نے خود کو رسی سے باندھ لیا۔ اگر سمندر مجھے نگلنا چاہتا ہے تو اسے میری آخری سانس سے لڑنا ہوگا۔ کئی بار جہاز گزرے، وہ چیخا، ہاتھ ہلایا، پلیئر چلایا، مگر کوئی نہیں رکا۔ ایک بار فوجی جہاز قریب سے گزرا، سپاہیوں نے اسے دیکھا بھی، پھر بھی آگے بڑھ گئے۔ انہیں لگا شاید یہ دشمن کا جال ہے۔ تصور کرو، ایک انسان مدد کے لیے پکار رہا ہے اور دنیا خاموشی سے گزر جائے۔ پونلم کا جسم اب جواب دے چکا تھا۔ پھر ایک اور صبح اس نے نیچے دیکھا، سمندر کی تہ اسے نظر آ رہی تھی۔ کشتی ایک چٹان سے ٹکرا گئی، زمین قریب تھی۔ 5 اپریل 1943 کچھ برازیلی ماہی گیروں وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے کشتی میں ایک نیم مردہ شخص دیکھا، وہ پونلم ہی تھا۔ 133 دن موت سے جنگ کے بعد وہ ابھی تک زندہ تھا۔ ہسپتال میں مہینوں تک علاج کے بعد وہ ٹھیک ہوا۔ وہ عام ملاح اب انسانی ارادے کی علامت بن چکا تھا۔ دنیا نے اسے تمغے دیے، عزت دی، سلام کیا۔ پونلم نے اپنی کہانی سنائی، لوگوں کو سکھایا کہ اگر دل میں جینے کی خواہش ہو تو سمندر بھی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، زندگی ہمیشہ طاقتور کے ساتھ نہیں ہوتی، زندگی ہمیشہ دولت مند کے ساتھ نہیں ہوتی، زندگی ہمیشہ اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو ہار ماننے سے انکار کر دے۔ سوال یہ ہے، کیا آج بھی کوئی ایسا انسان ہے جو تنہا، کمزور، بے سہارا ہو کر بھی 133 دن تک موت سے لڑ سکے؟